السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ ایٹ آج آن لائن کلاس کے اندر جو ہے وہ 3 بچے تھے، اور یہ میں نے تفہیم جو ہے وہ وہاں سمجھائی ہے۔ یہاں میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں، یہ تفہیم ہے سوات ہمارے جو ہے وہ ملک کا ایک شہر ہے، اور صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر یہ سوات ایک شہر ہے جو کہ وہ انتہائی خوبصورت ہے۔ اس کے بارے میں ہی یہاں پر معلومات دی گئی ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ کہ مینگورا سے ایک طرف نکل جائیں تو ایک پرفضا مقام پر جہاں زیب کالج کی خوبصورت عمارت ہے، یہ 3 منزلہ عمارت جدید طرز تعمیر کا اچھا نمونہ ہے۔ اس کے گرد خوشنما بنگلے، طالب علموں کی رہائش کے لیے ہاسٹل ہیں۔ پھر سید و شریف آ جاتا ہے۔ یہ سوات کا ایک اہم شہر ہے، اس میں کئی عمارتیں قابل دید ہیں۔ ایک عالیشان مسجد ہے جس کے مینار آسمان سے باتیں کرتے ہیں۔ اذان کی آواز ساری وادی میں دور دور تک سنی جا سکتی ہے۔ ایک مہمان خانہ ہے جس میں سرکاری مہمان ٹھہرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شفا خانے کی عمارت بہت صاف ستھری اور وسیع ہے۔ شہر میں ٹیلی فون کا سلسلہ بھی ہے، بلکہ یہ سلسلہ ساری وادی میں پھیلا ہوا ہے۔ یہاں ضرورت کی ہر چیز آسانی سے ملتی ہے، خاص کر کھانے پینے کی چیزیں سستے داموں مل جاتی ہیں۔ یہ تفہیم پڑھنے کے بعد یہ سوالات ہیں، آپ نے اس کے جوابات جو ہے وہ کاپی میں لکھنے۔ تفہیم آپ یہاں سے دیکھ لیں گے اور اس کو اتاریں گے نہیں، صرف سوال اتاریں گے، ہیڈنگ ڈالیں گے تفہیم، اس کی جو ہے وہ ٹائٹل پیج بنائیں گے، سوات تفہیم کی ہیڈنگ ڈالیں گے، پہلے تفہیم اور پھر اس کے بعد ہیڈنگ ڈالیں سوات، اور اس کے بعد جو ہے یہ سوال جواب لکھیں گے اور آنسر یہاں سے لکھیں گے۔ سوال لکھیں گے جہاں سے کالج کہاں واقع ہے، یہ جہاں موجود ہے، جہاں سے دیکھ کے لکھنا ہے آپ نے۔ جواب نکالنا ہے سوات کا اہم شہر کون سا ہے، یہ بھی آپ نے جواب جہاں سے نکالنا ہے۔ سید و شریف میں کون کون سی عمارتیں قابل دید ہیں، اس کا جواب بھی آپ نے اس میں سے نکالنا ہے۔ اب مدرجہ بالا پیراگراف میں صفت اور موصوف چن کر لکھیں، یہاں پر صفت لکھنی ہے، یہاں پر موصوف لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ صفت کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ جدید طرز تعمیر کی صفت کیا ہے کہ وہ جدید طرز کی ہے، تو جدید طرز جو ہے وہ یہاں پر آ جائے گی صفت، اور یہاں پر آ جائے گی تعمیر۔ اسی طریقے سے پرفضا مقام، تو مقام جو ہے وہ موصوف ہے، اور پرفضا جو ہے وہ اس کی صفت ہے کہ مقام پر بہت پرفضا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ عالی شان مسجد ہے، تو مسجد کی صفت یہ ہے کہ وہ عالی شان ہے۔ تو آپ نے اس طریقے سے تفہیم کو مکمل کرنا ہے اور اپنی کاپی کے اندر جو ہے وہ اس کو اتارنا ہے۔ امید ہے آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی اور آپ اس کام کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔